وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر ہی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ہاتھ دیکھیں نا، اپنے ہاتھوں پہ نظر ڈالیں نا، ان ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھیں نا، ہر انگلی کے تین جوڑ آپ دیکھیں نا۔ انسان اللہ تعالیٰ یہ انگوٹھا بنایا، ایک انگوٹھے کو دیکھیں، یہ انگوٹھا نہ ہوتا یا ہاتھوں کا یہ تین جوڑ نہ ہوتے انگلی کے، کوئی آدمی گلاس بھی نہ پکڑ سکتا، کوئی آدمی ایک ماچس کی ڈبی کو بھی جو ہے نا وہ جلا نہ سکتا، کوئی آدمی روٹی نہ بنا سکتا، کوئی آدمی روٹی منہ میں ڈال بھی نہ سکتا اگر بازو کا جوڑ نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہربانی کر دی ہمارے اوپر ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ دانتوں کی چکی نہ ہوتی تو ہم کیسے جو ہے نا اس سے پیستے، اس سے کھانا۔ جتنے بھی جو ہے نا دانت والے نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے دانتوں کا کتنا زبردست نظام رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو دین کے لیے قبول کیا ہے۔ جو نکلنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے دین کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جو مقامی نصرت کے لیے بیان سننے کے لیے خواتین آئی ہیں وہ بھی اللہ کے دین کے لیے ہیں۔ سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں۔ جو آدمی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، من خرج لطلب العلم، جو نکلا اس وجہ سے کہ وہ علم حاصل کرے، لیحیی بالاسلام، اس علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس سے میں اسلام کو زندہ کروں، اللہ کا نام زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں اللہ کا نام گونجے، ہر زبان اللہ اللہ کرنے والی بن جائے، یہ مقصد ہو دین کے سیکھنے کا۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا کمال اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جو علم کو سیکھنے کے لیے نکلے گا۔ اس وقت آپ سارے علم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، کوئی نماز ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، کوئی صورتیں ایک دوسرے کو سکھا رہی ہیں، کوئی بیان سن رہے ہیں، اللہ اللہ کرنا سیکھ رہے ہیں، سب اللہ کے راستے میں ہیں۔ خوش قسمت ترین لوگ ہیں اس دنیا میں جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہوں، زیادہ کر دیتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کا جو میری ناشکری کرتا ہے اس کی نعمت کم ہو جاتی ہے، اس کے جو اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بس زبان پر یہ ہو اللہ کا شکر ہے۔ اور ہماری مزاج کیا بن گیا اس وقت کہ تھوڑی سی قربانی آ گئی، تکلیف آ گئی، مشقت آ گئی، بس یہ حالات خراب ہیں، بچے بیمار ہیں، یہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کام نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں سے ہمیں اچھا رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق کے بغیر ہمیں دے دیا ہے۔
بغیر اللہ نے ہمیں مانگے ہوئے دے دیا ہے. یہ اولاد کی نعمت دے دی ہے، گھر بار کی نعمت دے دی ہے، اپنے گھر میں شوہر ہیں الحمدللہ، گھر آباد ہے شکر ہے الحمدللہ. کئی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے گھر سیلاب کے اندر بہ گئے. کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں بیچارے کہ جو اچانک آفت آئی سارے کا سارا گھر ہی مٹ گیا، ختم ہو گیا. زلزلہ آ گیا سارے گھر مٹ گئے. 2005 میں زلزلہ آیا بالا کوٹ مظفر آباد کی پٹی میں، تو کچھ بھی بچا نہیں، وہاں پر کوئی ایک گھر بھی نظر نہیں آتا تھا، تو سارے کے سارے زیرو ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا ہے، ہم اللہ کے راستے میں ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے کا نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ راضی ہو گیا جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پھولوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا. سورج نہ ہوتا کوئی دنیا کی فصل پک کے تیار نہ ہو سکتی، چاند نہ ہوتا کوئی دنیا کی فصل میٹھی نہ ہو سکتی، ہوائیں نہ چلتی ہر چیز دنیا کے اندر خراب ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، آسمانوں سے پانی برسایا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. کہا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے موسلا دھار پانیوں کو اتارا، پھر زمین سے اللہ تعالیٰ نے دانے کو پھاڑا، دانے کو پھاڑ کے اللہ نے اس کی کونپل کو نکالا، پھر اللہ نے باغات کو بنایا، زیتون کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انگور کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انار کو بنایا. ہاں، اللہ تعالیٰ شانو نے یہ سب کچھ تمہارے لیے، تمہارے چوپاؤں کے لیے بنایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر ہی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. ماشاءاللہ، ہاتھ دیکھیں نا، اپنے ہاتھوں پہ نظر ڈالیں نا، ان ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھیں نا، ہر انگلی کے تین جوڑ آپ دیکھیں نا. انسان اللہ تعالیٰ یہ انگوٹھا بنایا، ایک انگوٹھے کو دیکھیں، یہ انگوٹھا نہ ہوتا یا ہاتھوں کا یہ تین جوڑ نہ ہوتے انگلی کے، کوئی آدمی گلاس بھی نہ پکڑ سکتا، کوئی آدمی ایک ماچس کی ڈبی کو بھی جو ہے نا وہ جلا نہ سکتا، کوئی آدمی روٹی نہ بنا سکتا، کوئی آدمی روٹی منہ میں ڈال بھی نہ سکتا اگر بازو کا جوڑ نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہربانی کر دی ہمارے اوپر ہے جی. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. یہ دانتوں کی چکی نہ ہوتی تو ہم کیسے جو ہے نا اس سے پیستے، اس سے کھانا. جتنے بھی جو ہے نا دانت والے نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے دانتوں کا کتنا زبردست نظام رکھا ہے. جب منہ انسان ہلاتا ہے تو منہ کے اندر ایسے ہارمونز نکلتے ہیں کہ جو کھانے کو سب ہضم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جا کے اسے معدے میں بھیج دیتے ہیں. پھر معدے کو اللہ نے نظام ایسا بنایا جو اس کو ہضم کرتا ہے، ملتا ہے، پھر اس کو چھوٹی آنت میں بھیج دیتے ہیں، پھر بڑی آنت میں چلا جاتا ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا. ہوا سانس لیتے ہیں تو سانس ناک کے ذریعے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں کہ الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر سرابر کیا، فعدلک، تجھے عدل کے ساتھ اللہ نے بنایا. ایک آنکھ بہت بڑی ہوتی، ایک چھوٹی ہوتی، ایک ہونٹ بہت بڑا ہوتا، ایک چھوٹا ہوتا، ایک پاؤں 10 نمبر کا ہوتا، ایک پاؤں 7 نمبر کا ہوتا. ہاں، اور ایک بازو جو ہے وہ لمبا ہوتا، ایک بازو چھوٹا ہوتا. کوئی ہمیں کوٹ ہی پورا نہ آتا، کوئی ہمیں سویٹر ہی پوری نہ آتی، کوئی ہمیں جوتا ہی پورا نہ آتا. اللہ کہتے ہیں فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. پیارا پیارا انسان بنا دیا. اللہ نے دل دماغ دیے، اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی طاقت دی. آنکھیں دی، آنکھوں کی اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی. کان دیے، کانوں کی اللہ نے سننے کی طاقت دی. دل دیا، دل اللہ نے پمپ کا کام کر کے پورے جسم میں خون کے دوڑانے کا ذریعہ بنا دیا. اگر جسم میں خون نہ ہوتا پورا جسم گرم نہ ہو سکتا. یہ برف سے زیادہ ٹھنڈے رہتے ہر وقت. آپ خون میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ جسم میں گرمائش پیدا کرتا ہے اور اس گرمائش سے انسان زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ. آپ کا بستر کبھی گرم نہ ہوتا اگر خون نہ ہوتا انسان کے اندر. تو خون ہی دیکھیں، خون پہ بھی انسان 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں خون.
ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس گردوں کا نظام بنایا. آپ پانی پیتے ہیں, پانی پینے کے بعد آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پانی کے ساتھ کیا ہوا ہے. پانی کو یہ فلٹر کرتے ہیں, سبحان اللہ. تو اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے موضوع نہیں ہے, وہ دوسری طرف جو ہے نا وہ چھوٹے پیشاب کے راستے سے باہر کر دیتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ اسے ایک جلا بخشتے ہیں اور ایک طاقت عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس جسم میں دیکھیں شریانیں ہیں, وریدیں ہیں, خون کو لے جانے والی, خون کو واپس لانے والی. خون جسم میں پمپ کرتا ہے, وہ دل ہر وقت جو ہے نا ہزاروں دفعہ پمپ کر رہا ہوتا ہے جسم. ٹھیک ہے, اللہ کا نظام ہے, اللہ نے بنایا. یہ سب اللہ کے نظام سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شان ہو جب چاہتے ہیں اللہ دل کو روک دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, لوگ کہتے ہیں فوت ہو گیا ہے. فوت کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اگلا سانس نہیں آیا. سانس کیوں نہیں آیا؟ دل نے کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ دل کو کہتے ہیں کام نہیں کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گردے کو اب کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معدے کو اب کام نہیں کرنا. انسان بہانہ بن جاتا ہے اور اس بہانے سے انسان فوت ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک سیکنڈ بھی زندگی نہیں گزار سکتے. ایک منٹ تو بدور کی بات ہے, ایک لمحہ ہم آنکھ پٹک نہیں سکتے, آنکھ کو پلک نہیں سکتے. یہ جو آنکھوں کے ساتھ پلکنے کا نظام ہے, آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہماری آنکھوں کو دن کے اندر ہزاروں دفعہ اوپر نیچے, بعضوں نے کہا 24,000 دفعہ, بعضوں نے کہا کم و بیش, یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں, آنکھوں انسان چپکتا ہے. ٹھیک ہے, اس آنکھوں کے پردے کو نیچے کر دیتا ہے جب سوتا ہے. یہ آنکھیں کی پردے اوپر ہو جاتے ہیں شیشے تاکہ گندے نہ ہو جائیں, آنکھوں کے شیشے گندے نہ ہو جائیں, اس کے لیے یہ نیچے پردے ہو جاتے ہیں. پھر پردے انسان اوپر کرتا ہے جب دیکھنا ہوتا ہے. اور اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے جب کوئی چیز قریب آتی ہے آنکھ خود بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بڑی چیز آتی ہے آنکھ خود بند ہو جاتی ہے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا. یہ آنکھوں کا ہی اللہ کہتے ہیں علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اے میرے بندے میں نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی, اے میرے بندے میں نے تمہاری ہونٹ نہیں بنائے, ولسان وشفتین تمہاری زبان نہیں بنائی. گنگا ہے, زبان تو ہے لیکن بات نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم نہیں ہے, زبان بات نہیں کرتی, زبان اللہ کے حکم سے بات کرتی ہے. آنکھیں خود نہیں دیکھتی, آنکھیں اللہ کے حکم سے دیکھتی ہیں. نابینا ہے, کبھی آپ نابینوں کو دیکھیں اس کے اندر آنکھیں ہوتی ہیں, اکثر اس کی آنکھیں ہیں لیکن اس میں روشنی نہیں ہے, اس میں لائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آنکھیں تو ہیں لائٹ نہیں ہے. زبان تو ہے گونگے کی لیکن زندگی سارے اشارے کرتا رہتا ہے بیچارہ. ٹھیک ہے, اللہ نے نظام بنایا دنیا کا. تو یہ اللہ کی چاہت سے نظام چل رہا ہے. یسألونک عن الروح, لوگ پوچھتے ہیں یہ روح کیا چیز ہے. قل الروح من امر ربی, یہ بتا دو یہ جو روح ہے یہ اللہ کا حکم ہے, بس اللہ کا حکم ہے. ہاں, سائنسدان کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر سے روح نکلتی ہے تو کچھ سیکنڈ کچھ گرام انسان میں وزن کم ہو جاتا ہے. کچھ گرام کی وہ چیز ہے, وہ کہتے ہیں کچھ تھوڑا سا, ایک گرام کیا ہوتا ہے, کچھ چیز وزن محسوس بھی نہیں ہوتا گرام کا. تو وہ اللہ کا امر ہے اصل میں, اللہ کا حکم ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تو ہم ہر وقت اللہ کے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں. تو ہم ہر وقت اس بات کو دیکھیں, اللہ نے اگر اولاد دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے گھر بار دی ہے اللہ کی نعمت ہے. ہر وقت اللہ کو سامنے رکھیں. بس تبلیغ کا مقصد کیا ہے, ہر وقت اللہ کی ذات کو سامنے رکھیں, اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. ہم آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں, کسی کے پیچھے باتیں کرتے ہیں, اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. کسی کی غیبت کرتے ہیں, اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. نہیں, میں کسی کی غیبت نہیں کروں, میں کسی کے پیچھے کوئی بات نہ کروں, کسی کی میں ایسی مذاق نہ کروں کہ اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے, میں ایسی بات نہ کروں اس سے ناراضگی پیدا ہو جائے, میں اس سے ایسی بات نہ کروں کہ جو ہے وہ کسی کو بری لگ جائے. کہا اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ اندر کر جائیں, اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوک دیں. درمیانے مزاج کے ساتھ چلنا. تو اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو, میری بہنوں, اللہ سے ہم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر, گھروں کے اندر اللہ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی چیز نماز ہے, سب سے بڑی چیز نماز ہے. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ, سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا, سب سے پہلے. جی ہم جب گھروں کا ترتیب بنائیں, پتہ ہے ہم دیکھیں کہ یار میں اگر سالن ہنڈیا بنا رہی ہوں, سالن بنا رہی ہوں,
میں ترکاری بنا رہی ہوں، میں روٹی بنا رہی ہوں، تو ایسے وقت پہ تو نہیں میری نماز تو قضا نہیں ہو جائے گی، میری نماز تو چلی نہیں جائے گی۔ ہاں ناشتہ میں ایسے وقت پہ بناؤں کہ میری نماز کم سے کم باقی رہے، میری تلاوت کا وقت باقی رہے۔ رات کا کھانا ایسے وقت پہ بناؤں کہ کم سے کم میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ ان باتوں کو دیکھنا ہوں، ٹھیک ہے۔ نماز بہت زیادہ اس کی اہمیت کی بات ہے۔ ہاں اکثر ہماری خواتین بازار میں نکلتی ہیں تو اس وقت کیا ہے، گھروں میں ماشاءاللہ پردہ بہت اچھا کرتی ہیں، لیکن جو ہے نا وہ دکاندار کے سامنے وہ صحیح بحث کرتی ہیں 100-200 کے پیچھے، نہیں یہ کم کرو زیادہ کرو، اور اس وقت کپڑا اٹھا لیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا بازاروں میں، اسے کیا دکاندار سے بھی پردہ ہے، جیسے غیر محرم سے پردہ ہے ایسے دکاندار سے بھی پردہ ہے، ایسے ہر بندے ہر غیر محرم سے پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کا مطلب کیا ہے، چھپی ہوئی چیز، جو چیز کسی لفافے میں ہو، جو چیز کسی پردے میں ہو، اس کا نام عورت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 ٹافیاں پڑی ہوں، ایک کو جو ہے وہ کیا ہو چھلکے کے ساتھ ہو، اور ایک ہے باہر پڑی ہوئی ہے، ویسے تو جو باہر پڑی ہوئی ہے عام طور پہ لوگ اس کو نہیں کھاتے ہیں، ہاں جو اندر محفوظ ہو اس کو کہتے ہیں یہ صفا ہوگی۔ ایسے جو عورت پردے میں ہے وہ صفا ہے، اس کا ایمان صفا ہے، اس کی نماز صفا ہے، اس کا ضمیر صفا ہے، اس کا سب کچھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے دل دماغ صاف ستھرا دیا ہے۔ جو نکل گئی پردے سے باہر چلی گئی، یوں سمجھو کہ کیا ہے، اس کا اندر بھی گند ہو جائے گا، ایمان بھی اس کا پرانا ہو جائے گا، اس کا ضمیر بھی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، سب کچھ اس کا ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ توفیق دے مجھے پردہ کرنے کی۔